کی چند عورتوں کو ساتھ بھجوا کر تو مغرب کے بعد آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے در دولت میں تشریف لائے، کچھ دم کیا، کچھ جھاڑا، کچھ کلمات کہے، کچھ وظائف بتائے، پھر اس کے بعد اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا، جس کا مفہوم یہی ہے کہ آج فاطمہ تمہارا کام گھر کے اندر، اور حضرت علی سے فرمایا اے علی تمہارا کام گھر سے باہر۔ یہ تقسیم کار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کام کرنے کی صلاحیتیں الگ الگ رکھی ہیں۔ اگر مرد حضرات یعنی ہم جیسے لوگ اگر کھانا پکائیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہاتھ سے برتن ہی گرے گا، دودھ کو ابالنا ہے کہیں ابل کر گر نہ جائے، اور میری بچیاں اور ہماری خواتین اس فن کی ماہر ہیں، اچھی طرح پکا بھی سکتی ہیں، چائے بھی بنا سکتی ہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ نے یہ صلاحیتیں ان بچیوں کو فطرت میں رکھی ہے۔ اب دیکھیں کچن کے سنبھالنے کا تعلق عورتوں سے ہے، مردوں سے نہیں۔ اگر عمن خواتین وانو کچن سنبھالو 10 بان پھڑ رہا نقصان کرن خبر کتس، لہذا آپ کا کام گھر کا اندر کا ہے اور مردوں کا کام گھر سے باہر کا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کار رکھا ہے، اسی بنا پر عورتوں کا نصابی تعلیم اور تربیت بھی بہت مختصر ہے، کیونکہ عبادات کے حوالے سے آپ کی رعایت ہے۔ ماہانہ عذر ہو تو نماز بالکل معاف، تلاوت کلام پاک بھی جائز نہیں، رمضان کے روزے رکھنا بھی جائز نہیں، جبکہ مرد کو یہ عذر ہے ہی نہیں، تو مرد کو برابر یہ احکامات کی تعمیل کرنا ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عورتوں کی جو جسمانی ساخت ہے، یہ جسمانی ساخت اور ان کی بناوٹ تقاضا کرتی ہے کہ عورتوں پر کم سے کم کام ہو، تعلیم کے حوالے سے بھی اور تربیت کے حوالے سے بھی۔ اسی بنا پر ہمارے لڑکوں کے ہم 8-9 سال کا کورس ہوتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر ہماری بچیوں کا کورس 4 اور 5 سال کا ہوتا ہے۔ میں بہت سارے بچوں کے مدرسے میں گیا ہوں، اب یہاں کا نظام مجھے معلوم نہیں ہے۔ اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ عورتوں کا اور بچیوں کا قوت حافظہ مردوں کے مقابلے میں کم ہی ہے۔ اسی بنا پر قرآن نے 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر